ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ اللہ رب العزت نے دونوں پاؤں عطا کر دی۔ جن کے پاؤں نہیں ہوتے، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، فالج زدہ ہوتے ہیں، ذرا ان سے ان پاؤں کی قدر و قیمت تو معلوم کر کے دیکھیں۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی۔ کیا اس لیے دی کہ ہم اس کے حکموں کی نافرمانی کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آنکھیں دی، قرآن بھی دیا، میری کتاب کو دیکھو گے اور اس سے پڑھو گے۔ پاؤں دیے تو مسجد بھی بنوا دی، ان پاؤں سے چل کے میرے گھر کی طرف جاؤ گے۔ زبان دی تو دین کی دعوت کا حکم بھی دے دیا، اپنی زبان سے میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ گے۔ تو کیا ہم یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ آج ہم اس بات کو بیٹھ کر سوچیں، یا خواہشات کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، وقتی لذتوں کی خاطر، وقتی مزوں کی خاطر اپنے مالک کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں۔ بچے کو بھی کہے نا کہ بھائی تمہیں آئس کریم لے کر دیں گے مگر تھپڑ لگائیں گے، تو بچہ بھی ڈیل نہیں کرتا۔ ہم بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کی ان آئس کریموں اور ٹافیوں کے پیچھے ہم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیتے۔ یہ جو نیلی پیلی چل رہی ہوتی ہیں غیر محرم، یہ بھی تو ٹافیاں ہی ہیں نا بچوں والی۔ ان کی طرف جو نظر اٹھی تو ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب کو مستحق بنا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نفس عطا فرمایا، اس نفس کے اندر خیر بھی ڈال دی اور شر بھی ڈال دیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ سرکش نفس ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ تعالی کی نافرمانی اور بغاوت کے اوپر اکساتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ شیطان کا ساتھی، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ جو شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، یہ نفس اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ورغلاتا ہے۔ یہ ہمارا اندر کا دشمن، کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ ہمارے گھر کا بھیدی ہے، یہ لنکا ڈھا دکھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، گناہ تو کر بیٹھا پھر افسوس بھی کرتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شرمندگی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، حسرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ نفس لوامہ۔ اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی فرما برداری ہی میں راحت ملتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا جوئی کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اللہ کی رضا والی زندگی کے لیے ہر وقت قدم بڑھاتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ جن کو نصیب ہو جائے تو ان لوگوں کی زندگی شریعت کے مطابق زندگی ہوتی ہے۔ یہ اپنے اعضاء کی امانت کو اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان ہیں۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان نہر کے کنارے جا رہا تھا، اس نے پانی کے اندر ایک سیب بہتا دیکھا، بھوک لگی ہوئی تھی، آگے بڑھ کر سیب اس نے کھا لیا۔ جب پیٹ میں کچھ پہنچ گیا، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، تو کسی اور کی ملکیت، اور میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا، لہذا اب مجھے چاہیے کہ میں اس کے مالک کے پاس جاؤں، یا قیمت ادا کروں یا معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اس نے پانی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپ سٹریم چلنا شروع کر دیا۔ آگے جا کر اس کو سیب کے باغات نظر آئے، ٹہنیاں نہر تک آئی ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ یہاں سے سیب گرا
اور میں نے کھایا. باغ کے مالک کے پاس گیا, کہنے لگا میں فقیر آدمی ہوں, میرے پاس پیسے تو نہیں کہ دے سکوں, تو آپ برائے مہربانی مجھے یہ حق معاف کر دیں. انہوں نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا. اچھا بھائی جتنا مانگتے ہیں لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں ایک شرط لگاتا ہوں, اس کو پورا کر دو, میں معاف کر دوں گا. کیا شرط؟ میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, زبان سے گنگی, ہاتھ پاؤں سے لنگڑی لولی, یوں سمجھو زندہ لاش ہے. اس سے نکاح کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو. نوجوان حیران, عجیب آزمائش میں مبتلا ہو گیا. پھر اس نے سوچا کہ دنیا میں ایسی زندہ لاش کے ساتھ زندگی گزارنا آسان, قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا یہ مشکل کام. دن طے ہو گیا, نکاح ہو گیا. جب بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ صحیح سالم خوبصورت ہنستی بولتی نوجوان لڑکی. اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا بتاؤ بھائی کہ آپ نے مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگا جی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گنگی ہے, بہری ہے, اندھی ہے, لولی لنگڑی ہے. اس نے کہا سنو, میری ایک ہی بیٹی تھی, میں نے اس کو دین پڑھایا, قرآن کی حافظہ, حدیث کی عالمہ بنایا. اب میں چاہتا تھا کہ اس کا میں نکاح ایسے بندے سے کروں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, تقویٰ ہو جس میں. جب تم ایک سیب کی خاطر مجھ سے معافی مانگنے آئے تو میں نے ڈیسیژن لیا کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے, اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا. اس لیے میں نے کہا. اس نے کہا مگر آپ نے جو بیٹی کے بارے میں بتایا وہ چیزیں تو ٹھیک نہیں تھی. اس نے کہا دیکھو, میں نے کہا تھا کہ یہ بکماء اللسان ہے, اس لیے کہ اس نے کبھی غیر محرم سے کوئی بات ہی نہیں کی. یہ امیاء العینین ہے, اس لیے کہ غیر محرم کی طرف اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. میں نے کہا یہ سماء الاذنین ہے, اس نے کبھی غیر محرم کی شر والی باتیں ہی نہیں سنی. میں نے کہا یہ کسیحۃ القدمین ہے, اس کے دونوں پاؤں فالج زدہ, اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے کبھی نکلی ہی نہیں. ایسے بھی تو لوگ زندگی گزار گئے. یہ ہیں صحیح معنوں میں انسان کہ جن کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کو ایک عورت ملی جو ہر بات کے جواب میں اللہ کے قرآن کی آیت پڑھتی تھی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ صحیح معنوں میں انسان جن کا ہر عمل اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق, ان کے ہر عمل پر ان کے سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے. یہ ایمان کا نور, اعمال کا نور, یہ قیامت کے دن ان کے کام آئے گا. اس نور کے ساتھ پھر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نور عطا فرما دیتے ہیں, اس نور کے ساتھ وہ اللہ کے بندوں میں دین کا کام کر رہے ہوتے. ایک جگہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. دیکھا آخر وہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی طرف رہنمائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان
وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورٌ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس نور سے کاش کہ ہمارا بھی سینہ بھر جاتا. یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن ایمان والے جب کھڑے ہوں گے تو ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا. ہر بندے کے سر پہ اس کے ایمان کی اعمال کا نور ہوگا اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ دیکھتے. یہ ایمان کا نور ہوگا. پھر منافق مرد لوگ جو ہوں گے، عورتیں ہوں گے، وہ اس وقت ایمان والوں سے کہیں گے نقتبس من نورکم، اپنی اس روشنی سے ہمیں بھی ذرا راستہ دیکھنے دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ واپس، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا. اس لیے ایمان والے کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے اس ایمان کے نور کو مکمل کر دی. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نور کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں؟ بعض اوقات واز سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دل میں نور آتا ہے مگر باہر نکل کر ایک آنکھ غلط اٹھائی سارے نور کی بتی کو گل کر بیٹھے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کا نور بجھا کہ نہیں. الا ماشاء اللہ. تو ہمیں اگر اس کی فکر لگ جائے تو ہم نافرمانی کرتے ہوئے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کی جلی ہوئی بتی ہی بجھ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے اس کے الگ الگ اعضاء کے بارے میں پوچھیں گے. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت، بصارت اور دل سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے اکابر دعائیں مانگتے تھے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو بات کو سنتے ہیں اور بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. بہتر انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ایک ہے انسان کی ظاہری شکل، ایک ہے انسان کی اصلی شکل. وہ جو اصلی شکل ہے نا وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگی. جیسا گناہ کرتا ہوگا اندر کی شکل ویسی ہوگی. جیسے فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون. کیوں کہ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک شیر ہے، چیتا ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ دوسرے کو کاٹ کھاتا ہے. پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر چوہا چڑھ کے ناچے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. دوسری طرح کے جانور گائے، بھینس، بکری، یہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر اپنی خاطر دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے. مثال کے طور پر آپ گائے کو 2 دن بھوکا رکھیں تو یہ دوسری گائے کو ٹکرے نہیں مارنی شروع کر دے گی، یا کسی دوسری گائے کو چبانا نہیں شروع کر دے گی. نہیں کھانا ملا برداشت کر لے گی. کھائے گی تو ہمیشہ سبزہ ہی کھائے گی. اپنی بھی ضرورت ہے پھر بھی دوسرے کو نقصان نہیں دے رہی. اور تیسرے جانور جیسے کہ سانپ اور بچھو. بچھو کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہر چیز کو کاٹتا ہے. آپ ذرا اس کو کبھی غور سے دیکھیں، یہ دیوار کے ساتھ ہوگا تو دیوار کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا. چارپائی کے ساتھ ہوگا تو اس کے پائے کو ڈنگ مارے گا. یہ جس چیز کے قریب ہوتا ہے اسی کو ڈنگ لگاتا ہے. بندے کے قریب ہو تو بندے کو ڈنگ لگاتا ہے. ایسا منوس کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بھی کاٹا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنا نامعقول ہے، نمازی اور غیر نمازی میں فرق ہی نہیں کرتا. اندھا جو ہے،
بچھو کی آنکھیں نہیں ہوتی اور سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے. اب بتائیں کہ بچھو جب کاٹتا ہے کسی کو تو کون سا اس کو بھوک اتر جاتی ہے یا اس کی پیاس بجھ جاتی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مگر دوسرے کو تڑپا دیتا ہے. یہ جانوروں میں سے سب سے بدترین قسم کا جاندار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم عدل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں زندگی گزارنے والے. انسان جب بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے، سنورتا ہے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بگڑتا ہے تو جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے. حضرت اکبر ثانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے یہ اعمال بندہ کرتا ہے اس کی باطنی شکل بالکل اسی حیوان کی مانند ہوتی ہے. چنانچہ اگر ایک آدمی کے اندر ہرس ہے تو اس کی باطنی شکل کتے کی مانند ہوتی ہے، اس لیے کہ کتا حریص ہوتا ہے. کہیں بیل مرا پڑا ہو اور کتا پہنچ جائے تو وہ اس بیل پہ دوسرے کتے کو نہیں آنے دے گا، حالانکہ یہ 1 مہینہ کھاتا رہے تو بیل کو نہیں کھا سکتا، مگر ہرس اتنی ہے کہ یہ دوسرے کو جمع نہیں ہونے دیتا اپنے ساتھ. تو جو بندہ حریص ہو باطن میں اس کی شکل کتے کی مانے، جو بندہ جانتا ہو پھر عمل نہ کرے اس کی شکل گدھے کی مانے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لادی ہوئی، بوجھ لاد دیا. تو بے عمل انسان گدھے کی مانے. اور فرمایا کہ جو بے حیا ہوتا ہے وہ انسان باطنی طور پر سور کی مانے، اس لیے کہ سور ایک بے حیا جانور ہے. اور جو مکار ہوتا ہے تو باطن میں اس کی شکل بندر کی مانے. بندر میں بڑی عیاری ہوتی ہے. قوم یہود نے بھی عیاری کی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے یوم سبت میں مچھلیوں کا شکار منع کر دیا. انہوں نے دریا کے کناروں پہ گڑے بنا لیے، مچھلیوں کو گڑے میں لے لیتے اور دوسرے دن پکڑ لیتے. انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کر دیا. اللہ نے جواب میں فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. یہ باطن کی شکلیں ہیں جو اعمال کی طرح ہیں. اب اللہ جانے کہ ہماری باطن کی شکل کیا ہے. ظاہر کو تو سجا کے آپ بیٹھتے ہیں نا مسجد میں، تیل لگا لیا، خوشبوئیں لگا لی، نہا دھو لیا، مگر یہ تو چہرہ ہم نے سجا لیا نا. جس کو دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ جسے پروردگار دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں انسان والا ہے یا حیوان والا. حضرت شاہ ولی محدث علی رحمۃ اللہ کے والد کا نام تھا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. بہت بزرگ بندے تھے. تو ان کے دور میں دہلی میں ایک مجذوبہ عورت تھی، مگر وہ ایسے کھلے عام پھرتی تھی، نہ چہرہ ڈھانپتی تھی نہ سر ڈھانپتی تھی. اس کو لوگ منع بھی کرتے تھے، وہ سنتی نہیں تھی کسی کی. لوگ کہتے تھے پاگل ہے، بے وقوف ہے، دیوانی ہے، چھوڑو پرے. بڑی مدت کے بعد ایک جگہ وہ کھڑی تھی کہ شاہ ولی اللہ محدث علی رحمۃ اللہ کے والد ادھر سے گزر پڑے. جیسے اس عورت نے دیکھا وہ بھاگی اور کسی کی اس نے چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا، چھپ گئی چادر میں. جب وہ چلے گئے تو یہ پھر اسی طرح چادر سے نکل کے باہر آ گئے. لوگوں نے کہا حیا کر، کہ اس بندے کو جاتے دیکھ کے تو بڑے لپٹ گئی اور اب پھر رہی ہے. اس مجذوبہ نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار نے انسانوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا. بڑی مدت کے بعد آج انسان دیکھا. یہ جو بازار میں ہے کتے بلے خنزیر، ان سے میں کیا پردہ کروں. بالکل یہی واقعہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ان کے بیٹے تھے، بہت بڑے عالم تھے.
چنانچہ آخری عمر میں گھر میں مسجد ایک بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، وہیں پر جماعت سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد دہلی میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جو مریدین ان کے دل میں چلتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کا دیدار کریں، وہ پورا ہفتہ تڑپتے اور بیچارے جمعہ کے دن آ جاتے وقت سے پہلے، اور حضرت نے گھر سے مسجد میں جانا ہوتا تھا، اس راستے میں دونوں طرف کھڑے ہو جاتے۔ حضرت جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے تو ایک بڑے میاں بڈھے صاحب ساتھ ہوتے جو خادم تھے آپ کے، اور حضرت جیسے ہی نکلتے سر پہ ایک رومال ڈال لیتے۔ اس رومال کی وجہ سے وہ کھڑے ہوئے لوگوں کو درشن بھی نصیب نہ ہوتا۔ وہ بڑے مایوس ہوتے کہ ہفتے کا ایک دن اتنا انتظار اور محبوب گزر بھی گئی، مگر انہوں نے اپنے چہرے کو رومال سے ہی چھپا لیا۔ تو کسی نے ان کے ایک خادم بڑے میاں کو کہہ دیا، تو وہ بڈھے صاحب جو تھے وہ کہنے لگے، حضرت یہ بھی عجیب بات ہے، ایک تو ہفتے کے بعد گھر سے نکلیں اور اگر لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے تو چہرے کو رومال سے چھپاویں۔ تو جب اس نے یہ پوچھا نا تو حضرت نے اپنا رومال اس بڈھے کے سر پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں جیسے سر پہ ڈالا وہ چیخ اٹھا۔ حضرت نے رومال ہٹا لیا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا جیسے ہی میرے سر پر رومال ڈالا گیا مجھے یوں لگا کہ بازار انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھرا ہوا۔ شاہ صاحب نے پھر اسے بات سمجھائی کہ دیکھو میں جب باہر نکلتا ہوں مجھے ان کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں کشف کی نظر میں، اس کو میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے میں اپنے رومال کو درمیان میں آڑ بنا لیتا ہوں۔ بہو اسی قسم کا واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اپنے درس قرآن میں سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا، ایک مجذوب ملا، مجھے دیکھ کر پوچھتا ہے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے دیکھا بازار بھرا ہوا، میں نے کہا حضرت یہ انسان ہی تو ہیں۔ جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے ایک بڑی عجیب سی نظر مجمع پہ ڈال کے کہا کہ یہ سب انسان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا یہ سب انسان ہیں تو اس بات کا میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے بازار کتے بلے خنزیر کے ساتھ بھرا ہوا نہ۔ جب میری کیفیت ختم ہوئی تو وہ اللہ والے جا چکے تھے۔ حضرت اپنے درس قرآن میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ یہ واقعہ سناتے اور یہ واقعہ سنا کر پھر فرماتے تھے کہ لوگوں مالک تو سب کا ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں کوئی دیکھ۔ تو معلوم نہیں اندر کی شکل کیا بنا لی ہم نے، لیکن آج ہم اگر سچی توبہ کر لیں تو ہم پھر انسان والی شکل میں آ سکتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر 8 گواہ ہوں گے، مختصر طور پر 4 گواہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر تفصیل اس کی میں جائیں تو قیامت کے دن ہر انسان کے گناہ پر کتنے گواہ ہوں گے؟ 8 گناہ ہوں گے۔ گواہوں کے نام بھی گنوا دیں یا آگے چلیں؟ سنیے گناہوں کے نام کیا کیا، ان گواہوں کے نام کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر گواہ انسان کا وقت، زمان۔ حدیث پاک میں آتا ہے ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید۔ میں تمہارے اوپر ایک نیا دن آیا ہوں
اور اس دن میں تم جو اعمال کرو گے میں قیامت کے دن ان اعمال کی گواہی دوں گا. اب یہ گواہی کیسے دے گا اللہ جانے، مگر سب سے پہلا گواہ زمان، دوسرا گواہ واللسان، انسان کی زبان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان پر گواہی دیں گی. جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کھائی، بہتان باندھے، دل دکھایا دوسروں کا، زبان گواہی دے گی. مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اللہ والے اسی زبان کو اللہ رب العزت کی دین کی دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ملنے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ حضرت زبان تو دکھائیں. انہوں نے زبان دکھائی تو سہل تستری رحمۃ اللہ نے بوسہ لے لیا. کہنے لگے یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے کہ جو زبان سارا دن میرے محبوب کا کلام پڑھ کر دنیا کو سناتی ہے، میں اس زبان کا بوسہ نہ لوں تو کیا کروں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو کھینچ کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں. زبان کے ایک فکرے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے نزدیک اہمیت نہیں نا زبان کی، اللہ کے ہاں تو بہت ہے. اتنی تو اہم ہے نا زبان کہ ایک غیر محرم لڑکی تھی، اس کو گواہوں کی موجودگی میں کہا قبل تو وہ محرمہ بن گئی، وہ زندگی کی ساتھی بن گئی. اور اگر بیٹوں کی ماں زندگی کی ساتھی اتنی قریبی راز و نیاز والی اس کو طلق تو کہہ دیا تو وہ اب غیر محرمہ بن گئی. ہوا کیا؟ زبان کی اتنی سی حرکت ہی ہے نا. کیا ہم اس زبان کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں؟ تیسرا گواہ قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر والارکان، الزمان واللسان والارکان، جسم کے باقی اعضاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کے جلد گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ اعضاء کو کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جن اعضاء سے ہم گناہ کرتے ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے، یہی تو ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم وابصارکم وجلودکم. تم تو گناہ کرتے ہوئے ان اعضاء سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے. جن کی لذتوں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انہی کی گواہی پر ہمیں جہنم میں ڈالا.